نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ خلاصہ مضامین قرآن کا سلسلہ نماز تراویح کے ساتھ جاری ہے۔ آج سورۃ القمر سے سورۃ الحشر تک انشاءاللہ العزیز ہم نماز میں سنیں گے۔ سورۃ القمر کا پوری سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا پرجلال مظہر جو ہے نا وہ ہمیں نظر آئے گا۔ پہلے رکوع میں 22 آیات ہیں اور اس کا خلاصہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا۔ وہ واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق کو جھٹلا رہے ہیں، لہذا انہیں دنیا اور آخرت میں تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام اور قوم عاد نے بھی ایسی روش اختیار کی۔ قوم نوح علیہ السلام نے اللہ کی جو نافرمانی کی تو اللہ نے زبردست طوفان اور پھر قوم عاد کو تیز آندھی کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک کر دیا تھا۔ اس سورہ مبارکہ میں 4 مرتبہ یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے انتہائی آسان کر دیا ہے کوئی تو سمجھنے والا، نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن حکیم کوئی ایسی مشکل کتاب نہیں ہے کہ جسے صرف علماء کرام ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ نے اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے جن کے بارے میں خود قرآن کا تبصرہ ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر مضمون گزر چکا۔ لہذا قرآن مجید ھدی للناس یعنی تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن بڑے سادہ اور عام فہم اسلوب میں ایک انسان کو آگاہ کر رہا ہے کہ اسے اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح کے حصول کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ البتہ قرآن کی تفسیر کرنے یا اس کے احکامات کو اخذ کرنے کے لیے جو بنیادی علوم سیکھنا ضروری ہیں تو یہ سعادت یقیناً علماء کرام ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ رکوع نمبر 2 اس کا عنوان ہے کہ وہ مجرم قوم ہیں ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ جیسے دوسرے رکوع میں قوم سمود اور قوم لوط علیہ السلام پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود کو اللہ نے شدید زلزلے کے ذریعے ہلاک کیا۔ قوم لوط پر اللہ کا عذاب 3 قسطوں میں آیا۔ پہلے ان کو اندھا کر دیا گیا، اس کے بعد ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی گئی۔ ہم جنس پرستی کا جو مکروہ جرم یہ کرنے والی قوم تھی قوم لوط علیہ السلام، یہ ایسی ہی بدترین سزا کی گویا مستحق تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا سے دوچار کیا۔ رکوع نمبر 3 اس کا عنوان ہے کہ جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا بدلہ ملے گا۔ تیسرے رکوع میں آل فرعون پر عذاب کے ذکر کے بعد آگاہ کیا گیا ہے کہ جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پا کر رہے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ ان قریب وہ ہزیمت سے دوچار ہوں گے، روز قیامت انہیں منہ کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ انسان کا ہر عمل خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا یہ لکھا جا رہا ہے اور اسی کے مطابق اس کا بدلہ ملے گا۔ متقی لوگ اللہ کی قربت کے مقام پر ہوں گے اور جنت کے مشروبات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ سورۃ الرحمن جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس القرآن یعنی قرآن مجید کی دلہن قرار دیا، پورے قرآن حکیم کے اندر جو زیب و زینت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورتی رکھی ہے آواز کے حوالے سے، وہ اس صورت میں بہت تمام و کمال موجود ہے۔ لہذا پہلے رکوع میں 25 آیات ہیں۔ اس رکوع میں قرآن حکیم کے سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ لہذا 4 چوٹی کی چیزوں کا ذکر کر کے واضح کیا گیا ہے پہلی 4 آیات میں کہ اللہ کی چوٹی کی شان صفت رحمان، اللہ کی طرف سے دیے ہوئے علم میں سے چوٹی کا علم قرآن، اللہ کی مخلوقات میں سے چوٹی کی مخلوق حضرت انسان، اور انسان کے بعد چوٹی کا وصف قوت بیان۔ اب اعلیٰ شے کا استعمال بھی اعلیٰ ہی ہونا چاہیے۔ انسان کی صفت بیان کا اعلیٰ ترین استعمال یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سیکھا جائے یا سکھایا جائے۔ جیسے ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو خود قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد مختلف مظاہر قدرت کا تذکرہ کر کے توجہ دلائی گئی کہ کائنات کی ہر شے میں اللہ نے توازن رکھا ہے۔ یہ توازن اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم بھی اپنے جملہ معاملات میں
توازن کا پہلو قائم رکھیں اور انتہا پسندی سے اجتناب کریں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 2 میں انسان اور جنات کی بے بسی کا ذکر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ مظاہر قدرت بڑے ہی حسین ہیں، لیکن یہ سب کی سب چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں فنا ہونے والی، ان میں کھو کر غافل نہ ہو جانا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رخ انور اپنی پوری آب و تاب اور جمال و جلال کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس ہستی کے ساتھ مسلسل لو لگاؤ تاکہ ہمیں دائمی راحت اور سکون اور نعمتیں حاصل ہو سکیں۔ انسانوں اور جنات کو ان کی بے بسی سے آگاہ کیا گیا، چیلنج دیا گیا ہے کہ اگر تم خود کو بڑا طاقتور سمجھتے ہو تو پھر اس کائنات کے دور سے نکل کر دکھاؤ جو اللہ نے بنائی ہے۔ جو ایسا کرے گا اسے پھر آگ اور دھوئیں سے لبریز شعلوں سے جلا دیا جائے گا۔ پھر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا کہ اس روز مجرم اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، انہیں سر کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وہاں انہیں دیکھتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے عذاب کا مزہ چکھنا ہوگا۔ رکوع نمبر 3 میں 2 طرح کی جنتوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اصحاب الیمین کہ وہ سعادت مند ہیں جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کی جنت میں جو باغات ہوں گے انتہائی گھنے ہوں گے، ان کے لیے چشمے بہہ رہے ہوں گے، ہر طرح کے میووں کی کثرت ہوگی، ان کی بیویاں شرم و حیا کی پیکر اور موتی مونگوں کی طرح حسین و جمیل ہوں گے۔ مقربین وہ بندے ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ان کی جنت میں باغات انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے۔ ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کی اقدار بھی ملحوظ رہیں۔ وہ نفس وہ جو لوگ جو وہاں پر ہوں گے بڑے ہی نفیس قسم کے بچھونوں پر ٹیک لگائے ہوئے اور گاؤ تکیوں کے ساتھ بیٹھے ہوں گے۔ بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کریم کا نام جو بڑی عظمت کا حامل ہے اور بہت ہی کرم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الواقعہ شروع ہوتی ہے۔ اس پوری صورت میں آخرت میں انسانوں کے ساتھ جو احوال پیش آنے والے اس کا بیان کیا گیا۔ پہلے رکوع میں 38 آیات ہیں اور انسانوں کی 3 گروہوں میں تقسیم کا ذکر ہے۔ پہلے رکوع میں خبردار کیا گیا ہے کہ قیامت واقع ہو کر رہے گی۔ اس روز کئی لوگ جو دنیا میں بڑے سمجھے جاتے تھے اپنے جرائم کی پاداش میں ذلیل ہو کر پست ہو جائیں گے، اور بہت سے لوگ جو دنیا میں نمایاں نہیں تھے اپنے اعلیٰ کردار کی وجہ سے بلند مقامات پر فائز ہوں گے۔ تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، دوسرے اصحاب الیمین جن کو ان کا نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، اور وہ بھی آسان حساب کے بعد آخرکار جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور تیسرے بدبخت وہ ہوں گے جن کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اصحاب الشمال، اور وہ جہنم کا نوالا بنیں گے۔ پھر اس رکوع میں مقربین اور اصحاب الیمین کو ان جنتوں میں عطا کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ دوسرے رکوع میں اصحاب الشمال یعنی جن کو نامہ اعمال برے بائیں ہاتھ میں ملنے والا اور ان کا انجام برا ہونے والا ہے، اس کا برا انجام ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بد نصیب دنیا میں آسودہ حال تھے اور یہ بڑے بڑے گناہ کیا کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرتے تھے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ کی 4 عظیم قدرتوں کا بیان ایک بڑے سوالی انداز میں آیا ہے کہ رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے، بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے، بادلوں سے بارش کون برساتا ہے، انسانوں کے لیے فائدے کے لیے جو آگ اللہ نے بنائی ہے یہ آگ کس نے بنائی ہے۔ بلا شبہ یہ تمام کی تمام قدرتیں اللہ ہی کی ہیں، لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے اور شکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رکوع نمبر 3 میں موت کا منظر بیان ہوا۔ تیسرے رکوع میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم لوح محفوظ میں بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ اس عظیم کتاب کے حقوق کی ادائیگی میں اکثر انسان سستی کرتے ہیں، اکثر اس کی قولی یا عملی تکذیب کا جرم کرتے ہیں۔ پھر انسان کی جو موت کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر پھنس جاتی ہے، مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور عزیز و قارب اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم بڑے ہی کوئی بااختیار ہیں خدا نہ خواستہ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں مرنے والوں کی جان اس کے جسم میں دوبارہ لوٹا دو نا، اللہ نے تو نکال لی ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ کوئی بہت
یعنی اپنے آپ کو سمجھتا کہ وہ بڑی چیز ہے، تو جو اللہ نے کام کیا اس کے خلاف کوئی کر کے دکھائے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہماری زندگی اور موت کا کل اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر مرنے والا مقربین میں سے ہوتا ہے تو جنت کی ہواؤں اور خوشبوؤں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ اگر مرنے والا اصحاب الیمین جس کو دانے ہاتھ میں نامہ اعمال ملنا اس میں سے ہوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے سلامتی کی بشارت اس کو دیتے ہوئے اس کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر مرنے والا خدا نہ خواستہ گمراہ ہو اور حق کا باغی ہوتا ہے تو اسے کھولتے ہوئے پانی اور دہتی ہوئی آگ میں جانے کی خبر دے کر ان کی جان قبض کی جاتی ہے۔ اللہ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہنم سے محفوظ فرمائے۔ سورۃ الحدید، اس پوری سورہ مبارکہ میں دینی تقاضوں کا ایک جامع بیان آیا ہے، اور پہلے رکوع میں 10 آیات ہے جس میں دین اسلام کے 2 اہم تقاضے یعنی ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بیان کیے گئے۔ پہلے رکوع میں ذات اور صفات اللہ تعالیٰ کی جو ہے بڑی شان کے ساتھ بیان کی گئی۔ خاص طور پر اللہ کی یہ صفت 2 بار بیان کی گئی ہے کہ اللہ ہی بادشاہ حقیقی ہے۔ لوگ اللہ کو خالق اور رازق تو مانتے ہیں لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کو بادشاہ اور حاکم تسلیم کرتے نہیں ہیں۔ اگر اس کو حاکم اور بادشاہ تسلیم کر کے اس کی عطا کردہ شریعت نافذ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو پھر کامیابی ہے۔ پھر اسی رکوع میں دین کے 2 تقاضے بیان کیے گئے۔ پہلا تقاضا یہ ہے کہ ایمان حقیقی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو، ایسا ایمان جو تمہارے کردار میں بھی نظر آئے اور تمہارا حال بن جائے۔ دل میں ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ اس پر غور و فکر سے، اس پر تدبر سے انسان کا دل نور ایمان سے منور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس دنیا میں جس شے پر عارضی اختیار تمہیں عطا کر رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جو لوگ دین کی مغلوبیت میں اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہیں اور محنت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت اونچے درجات ہیں۔ جیسے آج بھی بالفعل اللہ کا جو دین ہے وہ بدقسمتی سے مغلوب ہے، تو اس یعنی وقت میں جو کوئی اپنا مال اور جان لگائے گا تو اللہ کے ہاں اس کے بے پناہ جو ہے نا وہ درجات بلند کیے جائیں گے۔ رکوع نمبر 2 میں دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرو، یہ خرچ اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دے رہا ہے اور اسے بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ اس کے بعد پل صراط کا نقشہ کھینچا گیا۔ یہ پل ایک تاریک راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ دین کے تقاضے ادا کرنے والے 2 نوروں کی روشنی میں پل صراط کا تاریک مرحلہ عبور کر کے جنت میں داخل، ایسے بالکل جیسے یہاں سے بٹن دبایا تو وہاں لائٹ آن ہو جاتی ہے، بالکل اس طریقے سے بجلی کی سپیڈ سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ تیزی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اچھا، جو منافق ہوں گے وہ اس نور سے محروم ہوں گے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے آخرکار جہنم میں گر جائیں گے۔ اہل ایمان کو وہ پکار کر کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں، لیکن تم مال اور اولاد کے فتنے کا شکار ہو گئے تھے، دین کے تقاضے ادا کرنے کے والے سے انتظار کرتے رہے تھے اور پھر تم شک میں پڑ گئے تھے۔ شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکہ دیا تھا۔ اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس کے بعد جھنجھوڑا گیا ہے کہ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان ان کے دلوں پر رقت طاری ہو اور وہ منافقت کے برے انجام سے بچنے کے لیے دین کے تقاضے ادا کرنا شروع کر دیں؟ آخر میں فرمایا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، اس سے دل سے منافقت نکل جائے گی، ایمان کی دولت ملے گی اور تم اللہ کے ہاں صدیق اور شہید کے درجات پر فائز کیے جاؤ گے۔ رکوع نمبر 3 میں زندگی کے جو ہماری انسانی زندگی کے 5 ادوار گنوائے گئے ہیں اور ان کا بہت ہی پیارا جو ہے نا وہ ذکر کیا گیا ہے کہ تیسرے رکوع میں انسان کی دنیاوی زندگی کے 5 ادوار کا ذکر اور ان دلچسپیوں کے ساتھ ساتھ کیا گیا ہے جو انسان کے اپنے اندر جذب کر کے وہ دینی تقاضوں سے وہ غافل کر دیتی ہیں انسان کی وہ دلچسپیاں۔ یہ 5 ادوار کون سے ہیں کہ بچپن کا معصومانہ کھیل، لڑکپن میں کھیل تماشا اور تفریحات کے اندر لذت، جوانی میں زیب و زینت کا اہتمام اور ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ اور بڑھاپے میں مال و اولاد کی کثرت کی ہوس۔ یہ دنیاوی زندگی بالکل کھیتی کی مانند ہے جو بڑھتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، لیکن پھر زرد ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور چورا چورا ہو کر گویا مٹی میں مل جاتی ہے۔ کھیتی خاتمہ کے بعد دوبارہ زندہ نہ ہوگی
لیکن انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اپنے اعمال کا صلہ پانا ہے۔ عقل مند لوگ وہ ہیں جو دنیا کی رعنائیوں میں کھونے کی بجائے آخرت میں بخشش اور جنت کے حصول کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد دنیا کے ان حوادث کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جن کا اثر لے کر انسان دین کے تقاضوں سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہ حوادث انسان کے صبر یا شکر کا امتحان بن کر آتے ہیں۔ امتحان میں وہ کامیاب ہوتا ہے جو مصائب پر صبر کرے اور کامیابیوں پر اترانے کی بجائے اللہ کا شکر بجا لائے۔ آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام رسول دنیا میں اس لیے آئے تاکہ معاشرہ میں عدل قائم ہو۔ عدل کے قیام میں مفاد پرست عناصر رکاوٹ بنتے ہیں، انہیں پہلے تبلیغ کے ذریعے سمجھانے کا حق ادا کیا جائے۔ اگر وہ نہ مانے تو ان کے علاج کے لیے اللہ نے پھر لوہا بھی اتارا ہے۔ الحدید کا معنی لوہا، اور لوہے کی طاقت کے ذریعے ظالموں کا سر کچل دیا جائے اور قیام عدل کی راہ میں رکاوٹ جو بھی آئے اس کو مٹا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رکوع نمبر 4 میں رہبانیت دینی تقاضوں سے راہ فرار ہے، اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا سب چیزوں سے کٹ جانا، یہ دینی تقاضوں سے فرار کی ایک راہ ہے۔ آخری رکوع میں رہبانیت یعنی ترک دنیا کو دینی تقاضوں سے فرار کی راہ قرار دیا گیا اور ایسا کرنے والوں کی مذمت کی گئی۔ دنیا میں رہو، باطل قوتوں کے خلاف جہاد کرو اور انہیں شکست دے کر عدل کا نظام قائم کرنے کی کوشش کرو۔ عیسائیوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ رہبانیت کا رستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور ایمان لا کر ان کی پیروی کریں۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عظیم فضل سے دوہرا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ 28واں پارہ شروع ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اس 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ سے لے کے سورہ تحریم تک 9 مکمل صورتیں ہیں۔ البتہ ہم نے سورۃ المجادلہ اور سورۃ الحشر یہ 2 صورتیں انشاءاللہ خاص طور پہ دیکھنی ہے۔ ابھی سورہ مجادلہ کے اندر حزب اللہ اور حزب الشیطان کے کردار کی وضاحت آئی ہے۔ پہلے رکوع میں 6 آیات ہیں اور اس میں حزب اللہ کا طرز عمل، جو اللہ کی پارٹی ہے نا وہ کس طرح کی ان کا کریکٹر ہوتا ہے اس کو سمجھایا گیا ہے۔ پہلے رکوع میں حزب اللہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے کہ اس میں شامل ہر فرد وہ اختلاف رائے کا اظہار اس فورم پر کرتا ہے جسے اختلافات حل کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے۔ کسی دوسری سطح پر اختلاف کے بیان جو ہے وہ ہوتا ہے وہ اجتماعیت کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے۔ ایک خاتون تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے قسم کھا لینا اپنی بیوی کے لیے کہ وہ اپنے لیے اس کو حرام سمجھے اور وہ ایسے سمجھے جیسے کہ یہ میرے لیے میری ماں ہے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوا کرتا تھا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے متعلق کہے کہ آج کے بعد تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میرے اوپر حرام ہے، اس کو زہار کہتے تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ، اور جب یہ کر لیتے تھے گویا ان کا تعلق ختم ہو جاتا تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی انہوں نے کہ میرے شوہر بوڑھے ہیں، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، پورا خاندان مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں کوئی رعایت فرمائے، ہمارے لیے کوئی گنجائش کی جو ہے نا وہ صورت بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تو شریعت کے اس مسئلے پر کوئی ہدایت نہیں آئی، فی الحال اپنے شوہر سے تم علیحدگی اختیار کر لو۔ اس عورت نے کیا کیا کہ وہ کہیں اور جا کر شکایت کرتی، کسی اور سے کچھ کہتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ان کے ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے بار بار جو ہے اصرار کے ساتھ وہ اپنا مسئلہ بیان کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیج دی اور وحی کے ذریعے زہار کے حوالے سے شریعت کی ہدایت عطا فرما دی کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کفارہ ادا کر کے شوہر بیوی کی طرف رجوع کر سکتے۔ تو اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں، یعنی جھگڑا کی ضمن میں کہ کوئی ہمارے مسئلے کا حل نکالیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں کہ ابھی تم صبر کرو، لیکن وہ بار بار کہی جا رہی، تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان کی اسی وقت سن کر تو ہے وہ وحی نازل فرما دی۔ رکوع نمبر 2 میں حزب الشیطان کی گھٹیا حرکتوں کا ذکر کیا گیا، یعنی منافقین اپنے اختلافات کو با اختیار فورم پر بیان کرنے کی بجائے دیگر لوگوں میں بیان کرتے ہیں، سائیڈ پر،
اس کو نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیاں کے ذریعے جو ہے نا وہ اس کو خطاب دیا گیا۔ اس کا مقصد ہوتا ہے جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرنا۔ ان سرگوشیوں کے ذریعے سے وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں اور پھر احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں۔ دینی اجتماع کے دوران ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اشاروں سے اور ایک دوسرے کو کونیاں مار کر اس اجتماع کی کارروائی پر طنز کرتے ہیں اور دبے ہوئے الفاظ میں نازیبہ کلمات ادا کر کے کارروائی کے اثرات کو اس کے اثرات زائل کرنا شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجتماع ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر اجتماع کی کارروائی کا کوئی اچھا اثر پڑا بھی ہے تو اسے زائل کرنے کی کوشش کرے۔ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ نے بدترین عذاب کی نوید سنائی ہے۔ مومنوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب مجلس میں جاؤ تو کھل کر بیٹھا کرو، یعنی دوسرے بھی آ جائیں تو ان کو بھی موقع ملے بیٹھنے۔ اور دوسرا اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے درمیان کشادگی پیدا فرما دے گا، برکت دے دے گا، اور جب مجلس برخاست ہو جائے تو فوراً وہاں سے اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند فرما دے گا۔ رکوع نمبر 3 میں منافقانہ اور مومنانہ طرز عمل کو کنٹراسٹ کے طور پہ بیان کیا گیا۔ تیسرے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ منافقین دین کے دشمنوں سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو ان سے کوئی رعایت حاصل کر سکے۔ البتہ منافقین نہ اہل حق کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور نہ ہی دشمنان حق سے، یعنی یہ بین دونوں طرف سے اپنا مفاد لیتے ہیں۔ ان کی اولین ترجیح اپنے مال اور جان اور اپنی اولاد کی حفاظت ہوتی ہے۔ روز قیامت مال اور اولاد انہیں عذاب سے بچا نہ سکیں گے۔ جب ان سے باز پرس کی جاتی ہے کہ مخالفین حق سے کیوں دوستی رکھتے ہو تو جھوٹی قسم کھا کر کوئی نہ کوئی عذر پیش کر دیتے ہیں۔ شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا ہے کہ آخر کار غلبہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہوگا۔ سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے جو دین کے دشمن ہیں، خواہ وہ ان کے باپ ہوں، بھائی ہوں، بیٹے ہوں یا کوئی اور رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ایمان کی حقانیت ان کے دلوں میں ثبت کر دی اور قرآن سے فیض انہیں اللہ نے نصیب فرما دیا ہے اور ان سے ان کے ایمان کے اندر تقویت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے لیے سدا قائم رہنے والے جنت کے باغات کی بشارت اللہ نے دی۔ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ کی عنایات پر راضی ہیں۔ بلا شبہ اصل کامیابی اس حزب اللہ یعنی اللہ کی پارٹی کی ہے۔ سورۃ الحشر باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان ہے۔ یہ آخری صورت ہے، ہم نے 20 کی 20 تراویح تک یہی صورتیں سننی ہے، گویا آج ہم 2 دفعہ حصوں کی بجائے ایک ہی حصے میں انشاءاللہ ان کو کور کر رہے ہیں۔ باطل کی ذلت اور حق کی عظمت کا بیان اس سورہ مبارکہ میں ملے گا۔ پہلے رکوع میں 10 آیات ہیں۔ ان 10 آیات کا خلاصہ ہے کہ یہود کی ذلت اور مہاجرین و انصار کی تحسین اللہ نے فرمائی ہے۔ لہذا یہودی قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ ان جرائم کی سزا دینے کے لیے جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کر لیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ اس رکوع میں حکم دیا گیا کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا نہیں، اس پر مال فے کا اطلاق ہوگا۔ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا بلکہ کل کا کل مستحقین پر خرچ ہوگا تاکہ دولت کی گردش صرف امراء کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جائے۔ مزید ارشاد ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح سے حجت ہے جس طرح قرآن کے احکامات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے ان مہاجرین کو دیں گے جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی۔ آفرین ہے انصار مدینہ کے لیے جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور نصرت کی۔ بلا شبہ نفس کی ترغیبات پر قابو پا کر اللہ کی رضا کی پیروی کرنے میں وہ لوگ کامیاب ہو گئے۔ وہ مسلمان بھی لائق تحسین ہے جو دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ زندہ اور وفات شدہ تمام مومنوں کی بخشش فرما دے اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر قسم کی کدورت سے پاک فرما دے۔ رکوع نمبر 2 منافقین کا شیطانی طرز عمل بیان کیا گیا۔ غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین بنو نذیر کو پیغام بھیجا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دیں گے۔ وہ یہود کے ساتھ شیطان والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شیطان انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے
جب انسان یہ جرم کر بیٹھتا ہے تو شیطان اس کے جرم سے اعلان برات کرتا ہے۔ روز قیامت جرم کرنے اور جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین انجام ہونے والا ہے۔ رکوع نمبر 3 اور آخری رکوع ہے سورہ مبارکہ کا، اللہ کے ذکر سے غفلت انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ تیسرے رکوع میں ہر انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ وہ اپنا جائزہ لے کہ کل یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، توشہ آخرت کے لیے مال اور جان کی کتنی قربانیاں دی ہیں۔ انسان کی عظمت دراصل اس کی روح ربانی کی وجہ سے ہے جو انسانی وجود میں ڈال دی گئی ہے۔ اس روح کی غذا اور تسکین اللہ کا ذکر ہے۔ جو بدنصیب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنی روح کو مجروح کر کے خاکی وجود میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب وہ انسان نہیں، محض ایک حیوان بن کر رہ جاتے ہیں۔ مزید ارشاد ہوا کہ اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اللہ کے روب سے دب جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور اللہ پاک فرما رہے یہ وہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ اور یہی تاثیر سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تجلی کی بیان کی گئی کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ذکر کیا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تعالیٰ نے فرمایا اچھا ہم ایک پہاڑ پر تجلی ڈالے دیتے ہیں، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے گی تو موسیٰ تمہارا شوق بھی پورا کر دیں۔ تو رب تعالیٰ نے جب پہاڑ پر تجلی ڈالی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ گویا کہ کلام ربانی کی وہی تاثیر ہے جو تجلی ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تو رکوع کے آخر میں اللہ کی عظمت اور جلال کی کئی شانیں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ خودی ہے وہ بھی یہیں سے اخذ کیا گیا ہے کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے ہی بیگانہ کر، وہ خود ہی بھول گئے وہ کیا ہیں، گویا ڈھور ڈنگر سے بھی نیچے کی زندگی بسر کر کے جاتے ہیں۔ وجہ نا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے سورہ حشر کی اسی آخری رکوع کا حوالہ دیا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ اپنے آپ کو ہی بھول گئے، اپنے آپ سے بیگانے ہو گئے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔